اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ آج کا موضوع سخن توحید ہے۔ میں نے سورہ مبارکہ فصلت کی ایک آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا۔ یہ 41واں سورہ ہے اور 53ویں آیت ہے۔ لسان قدرت لباس اعجاز میں ارشاد فرما رہی ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم دکھلاتے ہیں اور دکھلاتے رہیں گے اپنی نشانیاں فی الآفاق وفی انفسہم، آفاق میں بھی اور انفس میں بھی۔ آفاق کہتے ہیں کائنات کو، انفس کہتے ہیں باطن کو، یعنی کائنات میں بھی نشانیاں دکھلائیں گے اور تمہارے نفسوں میں بھی نشانیاں دکھلائیں گے۔ کیوں دکھلائیں گے؟ حتی یتبین لہم انہ الحق، تاکہ یہ واضح ہو جائے، آشکار ہو جائے، ہویدا ہو جائے، روشن ہو جائے کہ انہ الحق، حق صرف اللہ ہے۔ آیت کا مطلب ہے کل ما دل علی معرفت اللہ، ہر وہ چیز جس کو دیکھ کے رب سمجھ میں آ جائے وہ ہے آیت۔ تو ہم آیات اپنی دکھلائیں گے کائنات میں، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، تاکہ واضح ہو جائے کہ حق صرف اللہ ہے۔ قبل اس کے کہ میں توحید کے مرحلے میں داخل ہوں، یہ بات ناگزیر ہے کہ پہلی چیز ہے علم، دوسری چیز ہے فن، اور تیسری چیز ہے فطرت۔ علم سیکھنے سے آتا ہے، علم پڑھنے سے آتا ہے، فن سیکھنے سے آتا ہے، صنعت و حرفت، ہنر سیکھنے سے آتا ہے، اور فطرت نہ پڑھنے سے آتی ہے نہ سیکھنے سے آتی ہے۔ فطرت جو ہے وہ محتاج تعلیم و تعلم نہیں ہے، جس کو غریزہ بھی کہتے ہیں۔ تو معلوم یہ کرنا ہے کہ یہ جو توحید ہے، خدا شناسی ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے یا انسان کی عادت میں ہے؟ عادت یہ ہے بدلتی رہتی ہے، اور فطرت جو ہے وہ بدلتی نہیں ہے۔ غریزہ، فطرت نہ یہ پڑھائی جا سکتی ہے اور نہ سیکھی جا سکتی۔ یہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے بطن مادر سے تو یہ فطرت لے کر آتا ہے۔ تو خدا شناسی انسان کی عادت ہے یا انسان کی فطرت ہے؟ جو چیز بدل جائے اس کا نام ہے عادت، اور جو چیز نہ بدلے اس کا نام ہے فطرت۔ ہر 100 میل پر زبان بدلتی ہے، محاورے بدلتے ہیں، روزمرہ کی مثالیں بدلتی ہیں۔ تو جو بدل جائے اس کا نام ہے عادت، اور جو نہ بدلے اس کا نام ہے فطرت۔ لباس آج فیشن کے مطابق پہنا، کل وہی لباس آؤٹ آف ڈیٹ ہو گیا، تو لباس بدلتے رہتے ہیں۔ کھانے کے طریقے بدلتے رہتے ہیں، مکان کا طرز تعمیر بدلتا رہتا ہے۔ تو جو بدل جائے اس کا نام ہے عادت، اور جو نہ بدلے اس کا نام ہے فطرت۔ لذت کام و دہن کے سلیقے تو بدلے، بھوک نہیں بدلی۔ مشروب بدلے، پیاس نہیں بدلی۔ تن ڈھانکنے کا انداز بدلا مگر سطر پوشی نہیں بدلی۔ کل بھی انسان لباس پہنتا تھا، آج بھی لباس پہنتا ہے۔ کل اپنے جسم کو پتوں سے ڈھانکتا تھا، آج نئے رنگ برنگے لباس سے ڈھانکتا ہے۔ تو جو بدل جائے اس کا نام ہے عادت، اور جو نہ بدلے اس کا نام ہے فطرت۔ خدا شناسی عادت میں ہے یا فطرت میں ہے؟ تو جتنے آثار قدیمہ پائے جاتے ہیں، موہنجو کے آثار قدیمہ، ہڑپا کے آثار قدیمہ، ہلا کے پاس ایک بابل ہے اس کے آثار قدیمہ، جتنے بھی آثار قدیمہ آج پائے جاتے ہیں، اور جتنی بھی بستیوں کے آثار پائے جاتے ہیں، ہر بستی میں ہر زمانے میں ہمیں عبادت گاہ ملی۔ تو عبادت گاہوں کی شکلیں تو بدلی ہیں، عبادت کا مزاج نہیں بدلا۔ تو اگر خدا شناسی عادت میں ہوتی تو عبادت گاہیں نہ ہوتی۔ ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر عہد میں عبادت گاہوں کا وجود بتلاتا ہے کہ عبادت گاہوں کی شکلیں بدلیں لیکن عبادت کا مزاج نہیں بدلا۔ تو یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ کسی کی پرستش کرے۔ دنیا کی الہامی کتابیں جتنی بھی ہیں، توریت، زبور، انجیل، اور وہ کتابیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ الہامی کتابیں ہیں، جیسے وید،
اوستا، گیتا، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ الہامی کتابیں ہیں. دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں، جتنے بھی ادیان و مذاہب میں دنیا پائے جاتے ہیں، ہر دین، ہر مذہب، ہر کتاب یہ کہتی ہے کہ خدا کو مانو. اکیلا قرآن کہتا ہے خدا کو پہچانو. تو مسئلہ خدا کی معرفت کا ہے. پہلا مرحلہ ہے جاننا، دوسرا مرحلہ ہے ماننا، اور تیسرا مرحلہ ہے پہچاننا. جتنا جانے گا اتنا آدمی پہچانے گا، اور جتنا پہچانے گا اتنا مانے گا. تو ہر زمانے میں عبادت گاہوں کا وجود بتلاتا ہے کہ انسان ہمیشہ کسی نہ کسی کی پرستش تعلق کرتا رہا ہے. لیکن اب ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا فطرت سے کہ وہ معبود جس کی عبادت کی جاتی تھی وہ ایک تھے یا 1000. کیونکہ فطرت بتلاتی ہے کسی کی پرستش کرو، کوئی بنانے والا ہے، فطرت یہ بتلاتی ہے. فطرت یہ نہیں بتلاتی کہ وہ ایک بنانے والا ہے یا 1000 بنانے والے ہیں. تو کیسے معلوم کریں کہ بنانے والا بھی ایک ہے؟ فطرت نے ہمیں یہ بتایا، نیچر نے ہمیں یہ بتایا کوئی بنانے والا ہے، کوئی کریٹر ہے، کوئی خالق ہے، کوئی موجد ہے، لیکن یہ نہیں بتلایا کہ وہ ایک ہے یا 1000. تو فطرت میں ہمیشہ آدھا علم ہوتا ہے. آدھا علم فطرت کے پاس ہے اور آدھا بتلانے سے سمجھ میں آتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ آپ سب کے چہرے ہیں میری طرف، آپ اپنے پیچھے نہیں دیکھ رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں. اگر پیچھے سے کوئی آپ کا دامن کھینچے تو آپ مڑ کے دیکھیں گے، فطرت انسان کی مڑ کے دیکھیں گے. جب آپ مڑے کہ کس نے کھینچا دامن، وہ دامن کھینچنے والا دامن کھینچ کے بیٹھ چکا تھا. آپ مڑے میری طرف اور آپ نے کہا کہ امجد صاحب میرا دامن کس نے کھینچا ہے؟ میں اگر سر پہ 100 قرآن رکھ کے بھی کہوں کہ آپ کا دامن کسی نے نہیں کھینچا تو آپ نہیں مانیں گے. آپ کہیں گے جناب دامن تو کھینچا ہے، فطرت نے بتلایا کہ دامن کھینچا ہے. تو پلٹ کے میں نے کہا جس فطرت سے آپ نے یہ معلوم کیا کہ دامن کھینچا ہے، اسی فطرت سے یہ بھی معلوم کر لیں کہ کس نے کھینچا ہے. جس فطرت سے آپ نے یہ معلوم کیا کہ دامن کھینچا ہے، اسی فطرت سے یہ بھی معلوم کریں کہ کس نے کھینچا ہے. تو سب یہی کہیں گے جناب فطرت میں آدھا علم ہے، آدھا بتلانے سے آتا ہے. تو سورج بتلا رہا ہے کوئی بنانے والا ہے، چاند بتلا رہا ہے کوئی بنانے والا ہے، چلتی ہوئی ہوائیں بتلا رہی ہیں کوئی چلانے والا ہے، لہلہاتے ہوئے باغات بتلا رہے ہیں کوئی بنانے والا ہے. فطرت بتلائے گی کہ کوئی بنانے والا ہے، اور آل محمد بتلائیں گے کہ ایک بنانے والا ہے. تو مرحلہ یہ ہے کہ خودی سے خدا شناسی تک کا سفر ہے. یہ سفر ہے خودی سے خدا شناسی تک کا. ساری کائنات آیت ہے، اور آیت وہ کہ جس کو دیکھ کے رب سمجھ میں آ جائے. ہم نے آفاق میں بھی نشانیاں رکھی ہیں اور انفس میں بھی نشانیاں رکھی ہیں. امیر المومنین نے کوفے کے منبر سے خطبہ ارشاد فرمایا کہ پہچانو اپنے رب کو. خطبے کا نمبر ہے 185. کہ جو کائنات میں ہے، آفاق میں، ظاہر میں، باطن میں، جو کچھ بھی ہے وہ سب نشانی ہے، آیت ہے، اپنے رب پر دلیل ہے، اس کے وجود پر دلیل ہے. ارشاد فرماتے ہیں خطیب منبر سرونی: وَلَوْ فَكَّرُوا فِي عَظِيمِ الْقُدْرَةِ وَجَسِيمِ النِّعْمَةِ لَرَجَعُوا إِلَى الطَّرِيقِ وَخَافُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ وَلَكِنِ الْقُلُوبُ عَلِيلَةٌ وَالْبَصَائِرُ مَدْخُولَةٌ أَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى صَغِيرِ مَا خَلَقَ كَيْفَ أَحْكَمَ خَلْقَهُ وَأَتْقَنَ تَرْكِيبَهُ وَفَلَقَ لَهُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَسَوَّى لَهُ الْعَظْمَ وَالْبَشَرَ انظروا إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها لا تكاد تنال بلحظ البصر ولا بمستدرك الفكر كيف دبت على أرضها وصبت على رزقها تنقل الحبة إلى جحرها وتعدها في مستقرها تجمع في حرها لبردها وفي بردها لصدرها مكفور برزقها مرزوقة بوفقها لا يغفلها المنان ولا يحرمها الديان ولو في السفل اليابس والحجر الجامس ما دلت کا دلالت الا علی ان فاطر النملۃ ہوا فاطر النخلہ. امیر المومنین فرماتے ہیں انظروا الی النملۃ فی صغر جثتھا، ذرا اپنی زمین پر رینگتی ہوئی چھوٹی سی چوٹی کو دیکھو، اس کے چھوٹے سے جثے کو دیکھو، اس کی لطیف حیت کو دیکھو. وفلق له السمع والبصر وسوى له العظم والبشر، اللہ نے اس چھوٹی سی چوٹی کو جو آیت ہے
اللہ کے وجود پر اس چھوٹی سی چوٹی کو اللہ نے سماعت بھی دی ہے، بصارت بھی دی ہے. وَصَوَّلَهُ الْعَظْمَ وَالْبَشَرَ، اور اللہ نے اس چھوٹی سی چوٹی کو ہڈیاں بھی دی ہیں. وَصَوَّلَهُ الْعَظْمَ وَالْبَشَرَ، اور کھال بھی دی ہے. کیفا دبت علی ارضہا وصبت علی رزقہا، دیکھو تو صحیح کہ یہ چھوٹی سی چوٹی کیسے زمین پر رینگتی ہے اور کیسے اپنے رزق پر لپکتی ہے. مکفول برزقہا مرزوقۃ بوفقہا، اس کے رزق کی کفالت ہو چکی ہے اور اس کو برابر اس کے مطابق رزق مل رہا ہے. تنقل الحبۃ الی جحرہا وتعدھا فی مستقرہا، یہ گرمی میں سردی کے رزق کا انتظام کرتی ہے، دانے کو اپنے سوراخ میں لے کر جاتی ہے، اور توانائی کے زمانے میں ناتوانی کا انتظام کرتی ہے. اور لا یحرمہ الدیان ولا یغفلہ المنان، احسان کرنے والا اس چھوٹی سی چوٹی سے بھی غافل نہیں ہے. ولو فی السفل یابس والحجر الجامس، یہ چٹانوں میں ہو یا نوکیلے خاردار پتھروں میں ہو، اللہ برابر اس کو وہاں پر رزق پہنچا رہا ہے. ما دلت کا دلالت الا علی ان فاطر النملۃ ہوا فاطر النخلہ، اور دیکھو تو صحیح، علی بول رہے ہیں کہ دیکھو تو صحیح، جو اس چھوٹی سی چوٹی کا بنانے والا ہے وہی کھجور کے درخت کا بھی بنانے والا ہے. آپ نے توجہ فرمائی کہ مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو چھوٹی سی چوٹی کا خالق ہے وہی کھجور کے درخت کا بھی خالق ہے. یعنی بتلانا یہ ہے کہ جو پستی کا خالق ہے وہی بلندی کا بھی خالق ہے. تو یہ پوری کائنات آیت ہے. آیت کا مطلب نشانی، جس کو دیکھ کے خدا سمجھ میں آ جائے، جس کو دیکھ کے رب سمجھ میں آ جائے. ہم نے سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، زمین آسمان کو دیکھا، اشیاء کو دیکھا، عالم کو دیکھا اور خدا کو پہچانا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے سورج کو دیکھا، کہا خدا ہے، چاند کو دیکھا، کہا خدا ہے، کیوں بنانے والا ہے. انسان ہمیشہ کاز سے ایفیکٹ کی طرف نہیں جاتا، ایفیکٹ سے کاز کی طرف جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں معلول سے علت کی طرف، معلول سے علت کی طرف، مسبب سے سبب کی طرف، ایفیکٹ سے کاز کی طرف. یعنی ہم نے سورج کو دیکھا، خدا کو پہچانا، چاند، ستارے، زمین، آسمان، ان سب کو دیکھا، اشیاء کو دیکھا اور خدا کو پہچانا. لیکن سورج خدا نہیں ہے، چاند خدا نہیں ہے، ستارے خدا نہیں ہے، زمین آسمان خدا نہیں ہے. یہ خدا تو نہیں ہے، یہ آیات خدا ہیں، یہ خدا کی نشانیاں ہیں جس کو دیکھ کے خدا سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی بنانے والا ہے. تو ہم نے غیر خدا کو دیکھ کے خدا کو پہچانا. یعنی پوری کائنات غیر خدا ہے، غیر اللہ ہے، تو ہم نے غیر اللہ کو دیکھ کے، غیر خدا کو دیکھ کے ہم خدا تک پہنچے. لیکن سوال یہاں پہ ہے کہ وہ ہستیاں اور وہ ذوات مقدسہ جو کائنات کی خلقت سے پہلے پیدا ہوئے، انہوں نے کس چیز کو دیکھ کے خدا کو پہچانا؟ اس لیے کہ کائنات میں بھی کچھ تھا ہی نہیں، منصہ شہود پہ کچھ بھی نہیں تھا. تو انہوں نے جو پہلی ہستیاں تھیں، پہلے ذوات مقدسہ، وہ نورانی ہستیاں، انہوں نے کس چیز کو دیکھ کے خدا کو پہچانا؟ تو امیر المومنین فرماتے ہیں یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، تم وہ ہو جو چیزوں کو دیکھ کر خدا کو پہچانتے ہو، اور ہم وہ ہیں جس نے خدا کو خدا سے پہچانا. یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، مالک میں نے تجھ کو تجھ سے پہچانا. اور دعائے رفع، امام حسین علیہ السلام دعائے رفع. سید الشہداء فرماتے ہیں کہ متا غبتا حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک، مالک تو غائب کب تھا جو میں دوسری چیزوں سے تجھ تک پہنچتا؟ تو غائب کب تھا جو میں دوسری چیزوں سے تجھے پہچانتا؟ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جو خدا کو خدا سے پہچانتی ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں بیکا عرفتک، مالک میں نے تجھ کو تجھ سے پہچانا. اسے کہتے ہیں، اس دلیل کو، اس برہان کو کہتے ہیں
برہان صدیقین، تو یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے خدا کو خدا سے پہچانا، اور ہم وہ ہیں جنہوں نے کائنات سے خدا کو پہچانا، اشیاء سے خدا کو پہچانا۔ تو یہ ساری کائنات ہے آیت۔ ابھی آیت کا مفہوم، آیت کا معنی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ جس کو دیکھ کے رب سمجھ میں آ جائے، نشانی آیت۔ ساری کائنات ہے آیت، ساری کائنات ہے آیت۔ بڑی آیتیں ہیں آیت کے لیے۔ سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر، سورۃ نحل میں سخر لکم الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ یہ دن تمہارے لیے بنایا، سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ دن تمہارے لیے ہے، رات تمہارے لیے مسخر، اور سورج، چاند، ستارے، یہ سب تمہارے لیے ہم نے بنائے، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ ان سب میں نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے۔ یہ سب آیات ہیں، ساری نشانیاں ہیں۔ تو یہ پوری کائنات، تمام عالمین ہے آیت۔ آیت یعنی نشانی۔ اور امام محمد تقی علیہ السلام کی زیارت میں ہے السلام علیکہ، امام محمد تقی علیہ السلام کی زیارت میں ہے، آج روز شہادت بھی ہے۔ اس زیارت ماثورہ میں جملہ ہے السلام علیکہ ایہا الآیۃ العظمیٰ، اے اللہ کی سب سے بڑی آیت تجھ پر سلام ہو۔ تو ساری کائنات آیت ہے اور آل محمد آیت عظمیٰ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔